السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے، ہم نے ایک سیریز چلائی ہے ہمزاد کی حقیقت کے متعلق، ہمزاد کی حقیقت کے متعلق کہ ہمزاد کیا ہے، ہمزاد کیسے کام کرتا ہے، ہمزاد کی کتنی اقسام ہیں، تو وہ میں پہلے پڑھا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی نشست میں کچھ سوال آئے ہیں کہ کیسے معلوم ہو کہ عامل کے پاس، سامنے والے عامل کے پاس ہمزاد ہے، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا سوال آیا ہے جی، دوسرا ایک سوال ہمارا ہے کہ ہمزاد کا ہمارے نام کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور تیسرا ایک بڑا اور اہم سوال کہ ہم ہمزاد کو کیسے تسخیر کر سکتے ہیں۔ اس میں جو ہم سے مراد ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو سورہ اخلاص پر ریاضت کر رہے ہیں وہ کیسے ہمزاد کو تسخیر کر سکتے ہیں، اور ہمزاد کو کیا آیا وہ تسخیر کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہو گیا۔ دیکھیں جو ہمزاد ہے وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی شکتی ہے وہ۔ سب سے پہلی بات کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ سامنے والے عامل کے پاس ہمزاد ہے یا نہیں ہے، اس کی کچھ سمٹمز ہیں، کچھ علامات ہیں۔ عامل ہمزاد آپ سے بغیر کچھ پوچھے سب کچھ پرچے کے اوپر لکھ کے آپ کو دے دے گا، کاغذ کے اوپر نا، ایڈوانس میں آپ کو وہ خود بتا دے گا کہ آپ کا نام یہ ہے، آپ کے والد کا نام یہ ہے، آپ کے گھر میں اتنے فرد رہتے ہیں، ان کے نام یہ ہیں، سارا کچھ، اور جو آپ اس سے سوال کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ آپ مجھ سے یہ سوال کرنے آئے ہیں، آپ میرے پاس یہ کام لے کے آئے ہیں، ایک بڑی نشانی ہے۔ دوسری بات، عامل ہمزاد دور دراز کی کوئی بھی چیز آپ کے گھر سے ہی، خواہ آپ کہیں سے آئے ہیں تو وہ آپ کے گھر سے ہی چیز اٹھائے گا اور اٹھا کے آپ کے سامنے دے مارے گا، نشانی کے طور پر، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ لاہور میں ہیں اور الحمدللہ آپ ملتان میں کسی عامل کے پاس آئے ہیں یا سینکڑوں میل دور کسی عامل کے پاس گئے ہیں اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں عامل ہمزاد ہوں، تو وہ آپ کے گھر سے کوئی بھی چیز نشانی کے طور پہ آپ کو اٹھا کر دکھا سکتا ہے۔ یہ دوسری بڑی نشانی ہے عامل ہمزاد کی۔ تیسری بڑی اہم چیز جو ہمزاد پر عامل ہوتا ہے وہ غیر موسمی پھل منگوا کر دے سکتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، کسی بھی شخص کی جیب سے پیسے چرا کے دے سکتا ہے، دور دراز کی کوئی وستو، کوئی کپڑا، کوئی چیز چھوٹی موٹی وہ اٹھا کر آپ کو دکھا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ عامل ہمزاد بغیر تعویذات دیے آپ کا محبت کا کام ہو، نفرت کا کام ہو، وہ کروا کر دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چوتھی بڑی نشانی ہے۔ اب پانچویں بڑی نشانی عامل ہمزاد کی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ سامنے والے کے پاس ہمزاد ہے یا نہیں ہے۔ اس کی پانچویں بڑی نشانی جو ہے وہ اہم، وہ یہ ہے کہ اکثر عامل ہمزاد شادیاں نہیں کرتے، یا اگر شادیاں کرتے بھی ہیں تو ان کی اولادیں نہیں ہوتی، ان کی اولاد ہوگی تو مر جائے گی، اولاد ہوگی تو مر جائے گی، اولاد نہیں ہونے دیں گی یہ چیزیں، ٹھیک ہے۔ چھٹا، اس کی جو چھٹے نمبر پہ اس کی ایک سمٹم ہے وہ یہ کہ عامل ہمزاد ہر وقت اضطراب کی حالت میں رہتا ہے، ہمزاد اس کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیتا، ہمزاد اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ میں آپ سے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں، میں ایک بزرگ تھے، ان سے ملنے گیا، اب وہ میرے خیال میں وفات پا گئے، 2019 میں ان کا انتقال ہوا، رحیم یار خان صاحب۔ ان کے پاس میں گیا تو جب میں وہاں پہنچا تو میں نے ان سے کچھ اعمال، عملیات کے متعلق پوچھے تو وہ رونے لگ گئے، رونے لگ گئے۔ وہ کہتے ہیں میں رات کو ایسے ہوتا ہوں جیسے گنے کی مشین کے اندر گنا ہوتا ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، میں اللہ کے لیے سچ بول رہا ہوں آپ سے،
انہوں نے کہا میں رات کو ہر رات ایسے ہوتا ہوں جیسے گنے والی مشین کے اندر گنا ہوتا ہے اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں. ان کے متعلق مشہور تھا کہ وہ بڑے کارنامے کیا کرتے تھے اور اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں کہ وہ واقعہ ایسا کر کے دکھاتے تھے. ان کی بہت ساری چیزوں سے میں خود بھی میں واقف ہوں. تو یہاں تک کہ وہ حمزاد کو کسی ایسی چیز پہ کسی ایسے کام پہ لگا دیا کرتے تھے جیسا کہ ان کے گھر کے ساتھ نیم کا درخت تھا. کس کا؟ نیم کا درخت تھا اور وہ حمزاد کے ذمہ لگاتے کہ جو گٹھلیاں نیم کی چھت پر گری ہیں وہ اٹھا کے نیچے پھینکو ایک ایک کر کے. کیا؟ 1 by 1. تو کیوں ایسا کرتے کہ حمزاد یہ کام کرتا رہے اور میں سکون میں رہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ حمزاد ان کو 1 منٹ بھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، دن بھر رات تنگ کرتا تھا. اچھا، کچھ لوگ حمزاد کی اتنی تعریفیں سن کے حمزاد کے دل دادا ہو جاتے ہیں کہ جی کسی طریقے سے جائز ناجائز طریقے سے کسی طریقے سے پیسے دے کے ہم حمزاد خرید لیں. حمزاد خرید لیں. ہر دور میں بھولے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں نا. تو یہ حمزاد خریدنا ایسے ہے جیسے مصیبت خریدنا. قرآن اس کو شیطان کہہ رہا ہے. اچھا، میں کس حمزاد کی بات کر رہا ہوں؟ نورانی حمزاد کی. ٹھیک ہے جی. ایک اور آپ کو عامل حمزاد کی بات سناتا ہوں، بقول کسی عامل کے کہ اس نے حمزاد کو تسخیر کر لیا. حمزاد کی بات چل رہی ہے، 2 قصے میرے ذہن میں تھے، میں نے کہا آپ سے شیئر کروں. تو اس نے جب حمزاد کو تسخیر کر لیا تو اب اس سے غلطی یہ ہو گئی کہ اس نے ہر وقت حمزاد کو اپنے ساتھ رکھنے کا وعدہ کر لیا اس سے کہ تم ہر وقت میرے ساتھ رہنا. یاد رکھنا، جو حمزاد ہر وقت تمہارے ساتھ رہے گا وہ تمہیں پریشان کر دے گا، تنگ کر دے گا. اگر آپ اسے ہر وقت اپنے ساتھ نہیں بھی رکھو گے نا، ہر وقت اس کو اپنے ساتھ نہیں بھی رکھو گے تو تب بھی اس کے تھوڑا بہت سیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. ایک بات میری یاد رکھیے گا، ہمیشہ محبت ہم جنس کو ہی ہم جنس سے ہوتی ہے. ہم انسان ہیں نا، ہم انسانوں کو آپس میں محبت ہوگی، کبھی ہم انسانوں کو جانوروں سے نہیں ہوگی. ہوتی ہے کیونکہ وہ ہماری جنس سے ہی نہیں ہے. کبھی جانوروں کو آپ سے محبت ہوئی ہے؟ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ وہ ہماری جنس سے نہیں ہے، ہماری مخالف جنس ہے وہ. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے جی میں نے حمزاد کو جب تسخیر کر لیا تو اس نے مجھے اتنا تنگ کیا کہ وہ میری ہی شکل کا روپ دھار کے میرے دوستوں کے پاس جاتا اور ان سے پیسے لے آتا اور انہیں کہتا کہ مجھے ادھارے پیسے دے دیں، مجھے کچھ رقم ادھار دے دیں. اور ایسے کر کر کے نہ جانے اس نے پتہ نہیں کتنے لوگوں سے پیسے لے لیا. وہ قرضے والے میرے پاس آتے، مجھے اب پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کس سے پیسے لیے ہیں کس سے نہیں لیے. حمزاد نے میرا اس قدر جینا 2 بھر کر رکھا ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ حمزاد کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو لوگ حمزاد کے پیچھے بڑی بڑی ریاضتیں کر رہے ہیں، بڑی بڑی چلا کشیاں کر رہے ہیں، وہ کبھی بھی ایسے کامیاب نہیں ہو سکتے. یاد رکھنا میری بات. سالوں سال آپ محنت کرتے رہیں، سالوں سال آپ مشقت کرتے رہیں، آپ کبھی حمزاد کے عمل میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. اس کی وجوہات، سب سے پہلے جو چیز ہمیں نورانی حمزاد کو تسخیر کرنے میں چاہیے وہ ہے یکسوئی. ہماری یکسوئی ہونی چاہیے. یکسو، یہ میں آپ کو پہلے پڑھا چکا ہوں شروع کی کلاسوں میں کہ یکسوئی کیا ہے اور کیسے ہوتی ہے. دوسری ایک بڑی اور اہم چیز، عزم مسیم، پکا اور پختہ ارادہ. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے حمزاد کا عمل 8 دن کیا اور پھر آپ نے چھوڑ دیا. نہیں، سالوں سال مسلسل نہ تھکنے والی محنت، مشقت
اور صلہ نہ ملنے کے باوجود بھی مسلسل محنت اور مشقت. جہاں دل جھکے وہیں سر جھکا، نہ سوال کر نہ جواب دے. کوئی اگر مگر چنانچہ کچھ نہیں ہے، بس کرنا ہے تو پھر کرنا ہے. بہت سارے لوگوں نے حمزاد کے اعمال کیے، حمزاد میں ناکامی. بہت سارے لوگ، کہا جاتا ہے کہ سالانہ 1,00,000 آدمی ہمارے ملک میں حمزاد کے اعمال کرتے ہیں. سالانہ 1,00,000 آدمی حمزاد کے اعمال کرتے ہیں. عامل نہیں ہے، اعمال کرتے ہیں. اس میں 1% کامیاب ہوتے ہیں، باقی سارے فیل ہوتے ہیں اور گہری رجت کا شکار ہو کر مرتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں. لوگوں کا ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے. اس کی بڑی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی بڑی اور اہم وجوہات یہ ہیں کہ ہم لوگ اس راستے کو بغیر کسی استاد کے، کپڑا دیجیے گا، بغیر کسی استاد کے اور بغیر کسی ایسے انسان کی محنت اور مشقت کے ہم اس راستے پر نکل دوڑتے ہیں جس راستے کا ہمیں پتہ ہی نہیں. ہمیں، میری آواز سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے تھوڑا سا زکام ہوا ہے نا، آواز تھوڑی سی چینج ہے، معذرت کے ساتھ. حمزاد کے اعمال میں ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو تسخیر کر رہے ہیں جو چیز پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک ہمارے ساتھ رہے گی. کیا اسے ہمارے نیگیٹو پوائنٹس کا پتہ نہیں ہے؟ بولیں تو صحیح. جو بندہ آپ کے ساتھ رہ رہا ہے وہ آپ کی کمیاں بیشیاں، آپ کے نیگیٹو پازیٹیو پہلو نہیں جانتا ہوگا، تو اس سے آپ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ اس سے آپ کیسے اپنا غلام بنا سکتے ہیں؟ اس کے لیے ایک بڑی کٹھن ریاضت چاہیے. اپنے آپ سے جنگ کرنی پڑے گی، اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا، اپنا تزکیہ نفس کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو مارنا پڑے گا. جب تنگ آ کے حمزاد سامنے آئے گا. اب ایک انسان ہے، وہ عمل کر رہا حمزاد کا، کرتا رہا. جب حمزاد اس کے سامنے ظاہر ہوا تو حمزاد کو پتا تھا کہ یہ کس چیز سے ڈرتا ہے. وہ جس چیز سے ڈرتا تھا حمزاد اسی کا روپ دھار کے سامنے کھڑا ہو گیا. لے جی اب کرے بات، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ چیز 24 گھنٹے رہ رہی ہے، اسے تمہارے سارے سیاق و سباق کا پتہ ہے. بالکل. ایک بڑی وجہ حمزاد کے اعمال میں ناکامی کی یہ بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم آتے ہیں جی، حمزاد کا ہمارے نام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے شروع کے اسباق تھے، جب ہمارے شروع کے اسباق، تو میں نے آپ کو اپنے ہی نام کا 1,00,000 کروایا تھا. یاد ہے؟ جی بالکل. میں نے کہا تھا آپ اپنے ہی نام کا 1,00,000 کریں، 1,00,000 بار اپنے نام کو پڑھیں، اپنے ہی نام کو. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اپنے ہی نام کے اندر ہی ہمارے حمزاد کی طاقت چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے؟ جو ہمارا نام ہے وہی ہمارے حمزاد کا نام ہے. ٹھیک ہے؟ جب ہم اپنے نام کا تکرار کرتے ہیں تو اس سے ہمارا باطنی حمزاد زیر ہوتا ہے. اس سے ہمارا باطنی حمزاد زیر ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اگر کوئی شخص عملیات کی دنیا میں قدم رکھتا ہے اور حمزاد کے تعاقب میں پیچھے بھاگتا ہے، حمزاد کی تلاش میں مارا پھرتا ہے، تو میرا اس سے مشورہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے نام کا تکرار کرے. اپنے نام کا اور کتنی بار کرے؟ کم از کم وہ 5,00,000 کرے. جب وہ 5,00,000 کر چکے گا تو اس کا حمزاد اس کے ساتھ اس کا رفیق بن جائے گا. وہ چیز تمہاری ساتھی بن جائے گی جس چیز نے تمہیں کامیاب ہونے سے روکنا ہے. جب وہ چیز تمہارے ساتھ ہو جائے گی، وہ چیز تمہارے ساتھ ٹھہر جائے گی، تو اس وقت کیا ہوگا کہ دور دور تک ناکامی کے چانسز ختم ہو جائیں گے. ہم نے دیکھا کہ ہم نے ایک دن تسبیح کی، ٹھیک ہے جی، 1 دن 2 دن تسبیح کی ہم نے،
ایک دو دن تسبیح کرنے کے بعد چوتھے دن تیسرے دن ہمارا دل ہی نہیں کرتا. ایک دو دن نماز پڑھی، دوسرے تیسرے دن ہمارا دل ہی نہیں کرتا. اس کی کیا بڑی وجہ ہے؟ دل کیوں نہیں کرتا؟ ہمزاد یہی چیز کہ کسی طریقے سے یہ اپنے رب سے ملاقات نہ کر لے. شیطانی ہمزاد. اور کہا جاتا ہے کہ 40 سال کی عمر تک دو ہمزاد آپس میں لڑتے ہیں، نورانی بھی شیطانی بھی. نورانی ہمزاد اللہ کی طرف بلاتا ہے، نیک اچھے اعمال صالح کی طرف بلاتا ہے، اور شیطانی ہمزاد برے اعمال کی طرف راغبیت دیتا ہے. یہ دونوں آپس میں لڑتے ہیں، یہ دونوں آپس میں لڑتے ہیں، مسلسل لڑتے ہیں. اور یہاں تک کہ 40 سال کی عمر میں ایک حکومت کرنے لگ جاتا ہے. یا شیطانی ہمزاد غالب آ جاتا ہے یا نورانی ہمزاد غالب آ جاتا ہے. 40 سال کی عمر تک ہر حال میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ 40 سال کی عمر میں ہر حال میں یہ فیصلہ طے ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد جو نام کا تصرف ہے اس کی بات چل رہی تھی. نام کا ہمارے جسم کے اندر، ہمارے ہمزاد کا ہمارے نام سے بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے. وہ اس لیے کیونکہ ہمارے نام کے اندر ایک طاقت چھپی ہوئی ہے. ایک طاقت چھپی ہوئی ہے. وہ جو طاقت ہمارے اندر، ہمارے نام کے اندر چھپی ہوئی ہے نا، وہ مخفی طاقت ایسی طاقت ہے کہ اگر ہم کسی طریقے سے اس کو اپنا رفیق سفر بنا لیں، ٹھیک ہے، تو ہم اپنے اس دنیا میں کامیاب، اس اعمال کی دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ کامیاب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. انسان کا جو نام ہے اس کا اتنا تصرف اور اثر ہے، اس کا اتنا تصرف اور اثر ہے کہ اگر ہم اپنے نام کا ہی مسلسل تکرار کریں تو ہمارے نام کے اندر، ہمارے نام سے ریلیٹڈ جو چھپی ہوئی طاقت ہے وہ خوابیدہ حالت میں وہ آہستہ آہستہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ جاگنے لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہندو مذہب میں گرو منتر دیا جاتا ہے. گرو منتر. آپ کی بات آ گئی اجاز بھائی والی بات. اگلے دن انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ حضرت صاحب اکثر بزرگان دین اعمال بتاتے ہیں کہ آپ یہ اعمال کر کے ہمیں ہدیہ کریں تو آپ ہماری زیر اثر آ جائیں گے، آپ ہمارے تصرف میں آ جائیں گے، آپ ہماری نگاہ میں آ جائیں گے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں آج. یہ سوال بڑا اہم سوال. دیکھیں، جو شخص ساری زندگی کسی آیت کا پرچار کرتا ہے، کسی اللہ کے اسم اعظم کو، کسی اللہ کے نام کو، کسی سورہ کو، کسی آیت کو، کسی صفاتی ذاتی اسم کو، اس کا وہ تکرار کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ وہ وصف پیدا کر دیتا ہے، اللہ کی وہ صفت اس میں جاگنے لگ جاتی ہے. پھر جب وہ وہی اسم کسی اور کو دے گا اپنی اجازت کے تحت تو اس کا تصرف اس پہ بھی ہونے لگ شروع ہو جائے گا. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے جایا کرتے تھے صرف اجازت لینے کے لیے. صرف اجازت. عمل تو آپ نے خود ہی کرنا ہے نا جی. صرف کہ حضرت مجھے اس عمل کی اجازت دے دیں، کیونکہ اجازت چند بولوں کا نام نہیں ہے. اجازت آدھے اعمال کی کامیابی کا نام ہے. اور یاد رکھیے گا، اجازت وہی دے سکتا ہے جس نے وہ عمل کیا ہو. ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیر کے پاس گئے، جی ہم سورہ آیت کریمہ کا عمل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دیں. انہوں نے کہا جی تانوں اجازت ہے. انہوں نے کہا جی آپ کو اجازت ہے. اب یہ انہیں بھی نہیں پتا کہ کیا آیا میں اس کے اہل ہوں، کیا میں نے اس کا عمل کیا ہے، میں جو اس کو اجازت دے رہا ہوں کیا میں نے خود اس پر تصرف ہے میرا. جب تصرف ہی نہیں ہے تو میں اجازت کیسے دے رہا ہوں؟ کیونکہ اجازت دراصل توجہ ہے. اس کی اس اعمال کی توجہ اپنی نہیں بنی تو وہ تمہیں کیسے دے رہا ہے؟ اور جو الفاظ کا پڑھنا ہے ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنا وہ الفاظ عطا کرتا ہے جس کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے، جس سے اس کی ساری ولایت
مقام کے اوپر ٹھہری ہوتی ہے، وہ پھر اس کا عمل اس لیے دیتا ہے کیونکہ اس کے اندر اسی اسم اعظم کا وصف ہوتا ہے، اور وہ جب اپنے منہ سے دیکھیں، اسی منہ سے اس نے وظیفہ کیا اور اسی منہ سے آپ کو اجازت دی، تو اس کی زبان کا نور آپ میں منتقل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اجازت بھائی بات سمجھ آئی؟ یہی چیز ہندو مذہب میں بھی ہے، وہ ایک گرو منتر دیتے ہیں جس میں گرو کا باقاعدہ نام جپا جاتا ہے، وہ اس میں گرو کا نام ہوتا ہے، اس کو 1.25 لاکھ بار پڑھنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ منتر سدھ ہوتا ہے۔ سدھ کہتے ہیں ایکٹیو ہوتا ہے، اور بسا اوقات جتنے منتر کے لفظ ہوتے ہیں اتنے لاکھ بار اس کا جاپ کروایا جاتا ہے۔ فرض کیا 5 الفاظ ہیں نا گرو منتر میں، تو 5 لاکھ دفعہ آپ کریں گے تو منتر سدھ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ 10 الفاظ ہے تو 10 لاکھ دفعہ آپ اس منتر کو پڑھیں گے تو منتر سدھ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ وہ بھی یہی چیز ہے کہ گرو کے پاس جو شکتی ہے وہی شکتی تمہاری بھکتی کا روپ دھار کے تمہارے پاس آ جائے گی، تمہاری بھکتی اسے کھینچ لائے گی۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ حقیقت تھی ان اعمال کی کہ جو آپ کو آپ کے شیخ ذکر اور اذکار دیتے ہیں، ان پر شیخ نے اپنی ساری زندگی پہلے خود ریاضت کی ہوئی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ رہا اپنے نام کا، تو سب سے پہلے آپ اپنے نام کا 1.25 لاکھ کریں، سب سے پہلے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ میڈیٹیشن کریں، آپ دھیان کریں۔ جب تک آپ اپنے خیالات فاسدہ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ حمزات کے اعمال میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک اور سوال آپ سے ڈسکس کرتا چلوں، میں اس سے ڈرا بھی رہا ہوں، پھر اس کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں، یہ کیا وجہ ہے؟ جس سے میں ڈرا رہا ہوں وہ شیطانی حمزاد ہے، اور جس کا میں تعارف پیش کر رہا ہوں وہ نورانی فرشتہ یا نورانی حمزاد ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ نے میڈیٹیشن کریں آپ، تاکہ آپ کے خیالات فاسدہ آپ کے کنٹرول میں آ جائیں، آپ کا من آپ کے کنٹرول میں آ جائے۔ ہمارا من ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہمارا من ہمارے کنٹرول میں ہے ہی نہیں۔ یار ایک من کا کہہ رہا ہے میں کر لوں، دوسرا من کہہ رہا ہے نہیں چھوڑو جی میں نہ کروں، تو ہم کیا ہیں؟ متزلزل میں ہیں، تضاد میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جو ہمارا ارادہ ہے یہ بیسک چیز ہے روحانیت کے اندر۔ یکسوئی بنا لیں، میڈیٹیشن کریں، دھبا بینی کی مشق کریں، ڈاٹ کی پریکٹس کریں، تو جب ہم اپنے کمال کو پہنچیں گے، اور یہاں سے ہمارے اپنے نام کا ورد بھی ہو جائے گا۔ جب ہم اپنے نام کا ورد کم از کم 1.25 لاکھ کر چکے تو پھر ایک تسبیح روز کریں اپنی مدامت کے طور پہ۔ آپ کی وظائف کی جو پہلی تسبیح ہونی چاہیے وہ آپ کے اپنے ہی نام کی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد حمزاد کے اعمال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنا باطنی حمزاد تسخیر کریں۔ اس کو تسخیر کرنے کے لیے ایسا ہے کہ آپ اپنے نام کے اعداد قمری نکالیں۔ اعداد قمری، فرض کیا امجد، الف میم جیم اور دال، اس کے عدد نکالے تو بنے 48۔ اب آپ اللہ کا کوئی ایسا اسم ڈھونڈیں جس کے عدد 48 بنتے ہوں، وہی آپ کا اور آپ کے حمزاد کا عمل ہے، وہی آپ کا اور آپ کے حمزاد کا عمل ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے روزانہ 48 بار تو آپ کا ہم باطنی حمزاد آہستہ آہستہ آپ کے تسخیر میں آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جب آپ اس کو بھی اپنی وظائف میں رہے پراپر، اس کے بعد ہم سورہ اخلاص کا کارواں بنا کر چل رہے ہیں۔ جیسے جیسے ہمارا یہ کارواں آگے بڑھتا جائے گا تو سورہ اخلاص کی برکت سے آپ کا حمزاد خود آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ حروف تہجی کے اندر سب سے پاورفل حروف جو ہیں وہ حروف سوامت ہیں، اور حروف سوامت کا توڑ ہے سورہ اخلاص۔ ٹھیک ہے؟ وہ سورہ اخلاص جو ہے وہ کیا ہے؟ حروف سوامت کا توڑ ہے۔ اگر حروف سوامت کا توڑ سورہ اخلاص ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو اس کے سورہ اخلاص کے حمزات نہیں ہوں گے؟ سورہ اخلاص سے آپ کا حمزات تسخیر نہیں ہوگا؟ جب ہم اس کو
ایک تسبیح 40 دن مکمل کر چکے ہیں، پھر ہم نے اس کو 313 بار 40 دن مکمل کیا، پھر اس کو 1111 بار 40 دن مکمل کیا، تو جو اب ہم اتنی تعداد میں پرہیز سورہ اخلاص کو چلا رہے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ ہمارے اندر وصف پیدا نہیں کرے گی؟ ضرور کرے گی۔ جو لوگ ہمارے اس کارواں کا حصہ ہیں ان کو الگ سے ہمزاد کے اعمال کرنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، وہ اسی ترتیب سے چلیں، اللہ ان کو ضرور کامیابی عطا فرمائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہمزاد کے متعلق اور آپ کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں۔ جو وہ 3 سوال تھے وہ ہم نے ڈسکس کر لیے۔ باقی بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہمزاد کی تسخیر کا کوئی پراپر عمل دیں۔ دیکھیں جو عملیات ہے وہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، اور نہ ہی میں آپ کو اس طریقے سے پڑھا رہا ہوں کہ آپ کی فرمائش پر پڑھاؤں۔ ٹھیک ہے، کچھ بچے ہیں میرے پڑھنے والے، انہوں نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ آپ ہمیں ہمزاد کا عمل دیجئے۔ دیکھیں ڈائریکٹلی ہم ہمزاد کو تسخیر کر ہی نہیں سکتے، سب سے پہلے خود کو تسخیر کرنا پڑے گا نا، پھر ہم کسی اور طاقت کو تسخیر کریں گے۔ اس کے لیے آپ کسی کو بیچیں، کسی کی بیعت ہوں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ فَلْيَعْبُدُوا، پہلے تو آپ اپنا جو بیت ہے نا، یہ گھر، وہ کسی کو بیچو، ٹھیک ہے، اور اس سے قیمت یہ وصول کرو کہ کسی طریقے سے میری ان مردہ روحوں کو زندہ کر کے ہمزاد تک نہیں رب تک پہنچا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اصل علم۔ اللہ نے فرمایا کہ مومنو، جب میں تمہارے اوپر احسان کروں گا، یہدی قلبہ، تمہارے قلب میں ہدایت ڈال دوں گا۔ قلب میں ہدایت کون سی آتی ہے؟ نور، بس۔ فرمایا اگر تمہارا قلب روشن نہیں ہے تو لا صلاۃ لا، تمہاری نماز ہی نہیں ہے، تمہارا قلب بھی تمہارا مردہ ہے۔ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے۔ ایک دن مدینے گیا، دل کا کفر ٹوٹا نہیں، سر جھکا دل جھکا ہی نہیں۔ بات ہے ساری ہمارے اندر باطنی علم کی۔ دیکھیں میں جو آپ کو پڑھا رہا ہوں وہ میں اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھا رہا ہوں، جیسے مجھے میرے شیخ نے پڑھایا میں آپ کو ویسے پڑھا سکتا ہوں۔ اب آپ الگ الگ سے اعمال مانگنے لگ جائیں تو میں ایسے نہیں کر سکتا، میں آپ کو اس طریقے سے چلا سکتا ہوں جیسے مجھے میرے بزرگوں نے میری روحانی تربیت کی۔ ٹھیک ہے، پھر ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ پھر میں یہ ویڈیوز کیوں بنا رہا ہوں، میں پھر اپنے یہ بچوں کو اتنا پڑھا کیوں رہا ہوں، یہ سارا نالج کیوں دے رہا ہوں؟ وہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک جانکاری ہونی چاہیے، ہمارے پاس نالج ہونا چاہیے۔ جب تک آپ کو دشمن کا علم نہیں ہوگا کہ اس کا کتنا قد ہے، اس کا کتنا رنگ ہے، وہ کس شکل میں آتا ہے، اس کے پاس کون سے آزار ہیں، کون سے اس کے پاس حملہ آور ہتھیار ہیں، جب تک آپ کو ان کا پتہ نہیں چلے گا آپ اس وقت تک دشمن سے لڑ ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے جی، جتنی میں نے ہندوازم مذہب پر ویڈیوز بنائی، آپ کو کلاسیں دی، ڈاکنی پہ میں نے بہت بولا، کالے کلوے پہ بہت بولا، میں نے شمشان ودیا پہ بہت بولا، کالی مسانی، سارے ان سحر اور جتنی شیاطینی تنتر ودیا ہے، اگھوری جادو پہ میں نے 1 گھنٹے کی کلاس پڑھائی تھی آپ کو۔ پھر یہ سارا کیوں پڑھایا؟ وہ صرف اور صرف اسی لیے کہ جب ہم حق کی تلاش میں نکلتے ہیں تو باطل جو ہے وہ ہمیں ویلکم کہتا ہے سامنے۔ جب آپ اصل چیز کی طرف نکلتے ہو تو نقل سے واسطہ ضرور پڑتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ اصل ہے، یہ نقل ہے، یہ اس کی کاپی ہے، اب اس کے پیسے یہ اور اس کے پیسے یہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہمیں جب نقل کا پتہ ہوگا، جب ہمیں باطل کا پتہ ہوگا، جب ہمیں فراڈ کا پتہ ہوگا تو تب ہم اصلی تک پہنچیں گے نا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے، استخراجی روحانیت کون سی ہے اور روحانی روحانیت کون سی ہے، نوری روحانیت کون سی ہے۔ تو اگر ہم اس کو پڑھائیں گے، سمجھیں گے تو تبھی علاج کر پائیں گے نا، اس سے لڑ پائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بینگ ایز اے روحانی ٹیچر، بینگ ایز اے روحانی اسکالر، آپ اگر اس علم کو سیکھ رہے ہیں تو آگے لوگوں کا علاج بھی کریں گے۔ تو آپ کے سامنے کوئی ایسی سدھی تانترک کی، کوئی ماتا کی چوکی، کوئی ایسا شیاطینی تنتر آ جاتا ہے، آپ اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کریں گے؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تو علاج کیسے کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کو اگر کسی پر پیچ راستے کا پتہ ہوگا تو وہاں تک جائیں گے نا۔
ایسے نا. تو یہ سارا علم میں نے اس لیے پڑھایا تاکہ آپ کو نالج بھی ہو, آپ کو گیان بھی ملے, انفارمیشن بھی ہو, اور تاکہ آپ بہتر انداز میں ان چیزوں سے نمٹ بھی سکیں. ٹھیک.